وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ پروردگار نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں مومن بنایا اور مومنوں میں اللہ رب الرحمن نے ہمیں صحیح العقیدہ بنایا. اللہ ذوالجلال والاکرام کما حقہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے ان گنت اور لاتعداد اور بے شمار احسانات میں سے کہ اللہ پاک پروردگار نے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، جو کہ در حقیقت حقیقی کامیابی ہے. دنیا ہے یا دنیا کی زیب و زینت ہے، اللہ کا دین نہ ہو، اسلام اور ایمان نہ ہو تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب لعنت زدہ ہے،
اور ملعون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے آج ہم اللہ کے قرآن سے اور نبی رحمت علیہ السلام سے یہ سبق اور یہ تعلیم حاصل کریں گے کہ شریعت نے ہمیں بول چال کے اندر، گفتگو کے اندر اور کلام کرنے میں، بات چیت کرنے میں سچ بولنے کے تعلق سے کیا تعلیم فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچ بولنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولتے رہنا اور جھوٹ کی تلاش میں رہنا اور جھوٹ بولنا یہ دنیا اور آخرت کی ناکامی بھی ہے اور نامرادی بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بھی آج سبق ملے گا اور یہ بات ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ سچ بولنے والوں پر بعض مرتبہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بول کر تھوڑا سا فائدہ اور ریلیف حاصل کر لیتا ہے، لیکن بلا آخر ہمیشہ کی جو ناکامی اور بربادی ہے وہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر ہے، اور جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں وہ سچ بولنے والوں کے لیے ہیں، بھلے سچ بولنے والوں کے اوپر دنیا کے اندر تھوڑی سی مصیبت ہی کیوں نہ آ پڑے، اور آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی توفیق، سچ بولنے کی تعلیم فرمائی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچ بولنے کی تعلیم کیوں نہ فرماتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اس لیے اپنے بھی اور بیگانے بھی، دوست بھی اور دشمن بھی، کافر بھی اور مسلمان بھی اس بات کی برملا گواہی دیا کرتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صادق اور امین۔ بھلے ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے دور کر دیتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت پر لگا دیتے ہیں، ہمارا اختلاف ضرور ہے جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو ہے وہ باوجود اختلاف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صادق اور امین۔ اور اللہ اکبر، وہ کافر ہو کر بھی حقیقت کو تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن ہم مسلمان ہو کر کسی کی دشمنی میں غلوب کرتے ہوئے اور ضد بازی کا شکار ہو کر سچ کو سچ اور حق کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ابو سفیان سے پوچھنے والے نے پوچھا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت، تو وہ کافر ہو کر بھی جب اسلام نہیں لایا تھا اس نے یہ بات برملا کہی ہے کہ ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کا کہتے ہیں، امانت داری کا حکم دیتے ہیں، برائیوں اور فحاشیوں سے روکنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جن کا لقب صادق اور امین تھا، اور ہم میں سے ہی کئی سارے مسلمان ہیں کہ سچ بولنا ہمارے دور سے بھی نہیں گزرا، بلکہ مسلمان ہو کر ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو کاریگری ہے۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا باوجود ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم میں سے اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک فن ہے، یہ تو ایک کاریگری ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ ہر آدمی کو تھوڑا یہ ہنر حاصل ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر سامنے والے کو شیشے میں اتار لے اور اس کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، وہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جہاں سچ بولنا ضروری ہے وہاں سچوں کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ کلمہ پڑھنے والے نبی رحمت علیہ السلام کے دور میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو زبانی کلامی منہ زبانی کلمہ پڑھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو زبان سے بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے اور دل کے اندر ایمان بھی تھا۔ جو صرف منہ زبانی کلمہ پڑھتے تھے اور ان کے سینے میں اور دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، انہیں منافق کہا جاتا تھا۔ جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے مگر ان کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے منہ پر بھی لا الہ الا اللہ ہے اور جن کے دل کے اندر بھی ایمان اور اسلام ہوتا، انہیں قرآن مجید فرقان حمید نے مومن بتایا ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں یا نبی رحمت علیہ السلام کی احادیث پاک کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے منافقوں کی چند نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ اب ان نشانیوں کو بتانے سے مقصد کیا ہے کہ جو ایماندار ہے وہ اپنے آپ کو منافقانہ نشانیوں سے محفوظ کر لے اور بچا لے اور بچنے کی کوشش کرے۔ جہاں قرآن مجید نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں، وہاں اللہ کے قرآن نے منافقوں کے لیے قیامت کے دن میں سزا بھی بتا دی۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، منافق لوگ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اور دنیا کی زندگی میں کئی مرتبہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتے اور فائدہ بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقوں کی نشانیاں بتائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ جہاد کی تیاری کرتا ہے نہ کبھی غزوے اور جہاد میں شامل ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن مجید نے بتایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ نماز میں سستی کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور جس کے سینے کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ سچ بولنے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کیوں فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سچا مومن اور ایماندار ہوں، وہ اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے پاک کر لے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ایک اور نشانیاں بھی ہیں۔ تو اس حدیث میں کل ملا کر منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کو اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو منافق کی نشانیاں 4 سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ ضرور بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے اپنی بات میں جھوٹ کو ضرور شامل کر لیتا ہے، یا اس کی مکمل گفتگو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے،
یا وہ سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو وہ وعدے کا خلاف کرتا ہے، وہ وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ امانت کو خرد برد کرتا ہے۔ جب اسے امانت دی جاتی ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں کہ جھوٹ بولنا ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ ہے۔ یہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، اللہ ہم سب کو بچائے، یہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاریگری ہے، یہ فنکاری ہے، یہ ہنر مندی ہے، یہ کوئی گن ہے کہ جو ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور امانت کے اندر خرد برد بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب یہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر بیٹھے تو پھر لڑائی جھگڑے کے اندر منافق کی ایک خصلت اور ایک صفت اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق گالم گلوچ بھی کرتا ہے۔ گالم گلوچ کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان نشانیوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم جب بھی بات کریں سچی بات کریں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اپنے آپ پر سچ بولنا لازم کر لو۔ صحیح مسلم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچ بولنا لازم کر لو۔ اور فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے فإن الصدق یہدی الی البر، سچ بولنا جو ہے یہ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ بولنا آدمی کو اخروی عذاب سے اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی جب سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کے ہاں کاغذوں میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنے کہ آدمی جس چیز کی کوشش کرتا ہے، کوشش اچھائی کی کرے یا کوشش برائی کی کرے، برا برائی کو پا لیتا ہے اور اچھائی کی کوشش کرنے والا اچھائی کو پا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ ہی جھوٹ بولے چلے جاتا ہے اور ہر وقت وہ بیٹھ کر جھوٹ کی پلاننگ کرتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا کذاب ہے کہ کبھی یہ سچ بولتا ہی نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ بظاہراً ہم سب کی شکلیں، صورتیں، مورتیں بہت اچھی اور خوبصورت ہیں، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب بندہ کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جب بندہ کسی کے ساتھ رشتہ اور لین دین کا معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، فرمایا کہ پھر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، سچ بولنے کے کیا فوائد ہیں اور جھوٹ بولنے کا کتنا عذاب اور ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر اور قرآن مجید سورۃ التوبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر فرمایا۔ یہ غزوہ تبوک ہے جو گرمی کے موسم میں ہوا اور نبی پاک علیہ السلام روم کے رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر جرار لے کر کے نکلے۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ جو نہایت تنگی کا تھا، مجاہدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد زیادہ ہے اور سفر کا سامان خرچ جو ہے وہ بہت کم ہے،
اور پیارے نبی علیہ السلام اس غزوے میں، اور یہ 9 ہجری میں ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا یہ آخری غزوہ تھا، یہ آخری وہ جہاد تھا کہ جس کے اندر پیارے نبی علیہ السلام بنفس نفیس اس آخری غزوے میں شریک ہوئے، اور 30,000 کا لشکر جرار لے کر کے نکلے۔ وجوہات یہ ہوئی کہ پیارے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ روم کے جو رومی اور عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کی ریاست پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود جا کر ان کے علاقے کے قریب جا کر اپنا جو ہے وہ لشکر لے کر کے پہنچ گئے۔ اس غزوے میں نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو نکلنے کا کہا۔ منافق آئے، کوئی منافق جھوٹ بولتا کہ میں بیمار ہوں، کوئی کہتا میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، یعنی 100 منہ 100 بہانے۔ منافق آئے، چونکہ یہ دور کا اور گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا تھا، آگے رومیوں کی بہت بڑی سلطنت سے مقابلہ ہونا تھا، تو بے شمار منافق آئے اور انہوں نے جھوٹ بول کر کے اپنے لیے جو ہے وہ پیکج حاصل کر لیا کہ ہم مجبور ہیں، ہم آپ کے ساتھ شامل اور شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ صحابہ محض اپنی سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ منافقوں نے جھوٹ بولا اور دنیا کی سزا سے بچ گئے، ان 3 صحابہ نے سچ بولا اور انہیں دنیا کے اندر کڑی سے کڑی سزا ہوئی اور آخرت کے عذاب سے بچ گئے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان 3 صحابہ کا مسلمانوں میں 40 دن بائیکاٹ کروایا کہ نہ کوئی سلام کرے گا، نہ سلام کا جواب دے گا، نہ ان سے سودا خریدے گا، نہ ان کو سودا بیچے گا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ 50 دن کا بائیکاٹ، پہلے 40 دن اور پھر 10 دن، ان کو 50 دن کی سزا ہوئی اس بات میں کہ انہوں نے اس غزوے کے اندر شرکت کیوں نہیں کی۔ اگر یہ بھی جھوٹ بولتے تو دنیا کی سزا سے بچ جاتے، لیکن سچ بولنے پر ان کو سزا ہوئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ منافقوں نے جھوٹ بولا، دنیا کی سزا سے بچ گئے اور قیامت اور آخرت کی ہمیشہ کی سزا کا شکار ہوئے۔ ہمارے لیے بھی نصیحت یہ ہے کہ سچ بولیں، چاہے اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے۔ اور اللہ اکبر، آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کہی۔ ہمیشہ لوگ سچ سننا گوارا نہیں کرتے، ہاں جی، لوگ جو ہے وہ سچ سننا گوارا نہیں کرتے۔ بندہ سچ بولتا ہے تو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، سچ اور صحیح اور حق بات کہو، چاہے وہ بات کتنی کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ